نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ چاند سے متعلق جتنی مہینے ہیں اور سورج سے متعلق جتنے مہینے ہیں سب کے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ چاند کے مہینے اور سورج کے مہینے جو مرتب ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لوگوں کو اس کا عدد اور حساب رکھنے کے لیے۔ تو اس میں ایک مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان میں ہر عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معیار بڑھ جاتا ہے، اور پھر اجر و ثواب کا بھی معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پھر رمضان میں شب قدر جیسی رات رکھی، اور پھر شب قدر میں بھی قرآن پاک کے نازل ہونے کی قرآن پاک میں باضابطہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور پھر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اور قرآن کو اتنا جوڑ کر کے بتایا ہے کہ ہمارے اکابر کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عبادتیں اپنی جگہ، اور پھر ایک طرف تمام عبادتیں ہیں تو ایک طرف قرآن کی تلاوت، اتنی تلاوت قرآن کی۔ اور بہت پہلے سے جب میں چھوٹا تھا اس وقت مسجدوں کو جانے کا موقع ہوتا تو جگہ جگہ نمازوں کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، کچھ بچے بھی کچھ بڑے بھی قرآن پاک مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھنے کا معمول تھا۔ آج تقریباً یہ ختم ہو رہا ہے۔ آج مسجدوں میں نماز ہوئی تو ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، باہر جانے کی ترتیب بن رہی ہے، اور کچھ مساجد میں تو باہر جانے کے لیے مسجد کے دائیں اور بائیں میٹ اور چٹائی لگا دی گئی ہے کہ جانے والوں کے لیے یہ راستہ آسان۔ جبکہ نماز کو گئے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد اور بھی بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک رمضان کی شان ہے، رمضان قرآن کی شان ہے، دونوں آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں، ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اور رمضان میں اس کا معیار اور بڑھ جاتا ہے۔ اکابر بزرگان دین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دن میں تلاوت کرتے، رات میں تلاوت کرتے، نمازوں کی تلاوت الگ ہوتی، تراویح کی تلاوت الگ ہوتی، اور پھر اس سے ہٹ کر تراویح میں بھی تلاوت کا خاص اہتمام ہوتا تھا، اور تراویح کے بعد دن کی تلاوت اور رات کی تلاوت، اتنا قرآن پاک پڑھتے تھے کہ قرآن ہے، رمضان ہے، اور پھر شخصیت، اور اس کے علاوہ کوئی چوتھا کام نہیں ہوتا تھا۔ اتنی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ اور قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کی چیز ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کی چیز گویا اپنے اندر لے رہا ہے، سما رہا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی کریں گے۔ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا، اور روزانہ تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا اور اہتمام کرانا، یہ سب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کے بغیر ہمارا کوئی دن، کوئی روزہ، کوئی لمحہ نہ گزرے۔ قرآن پاک پڑھتے رہنا اور قرآن پاک پڑھاتے رہنا ہمارا مشغلہ بن جائے۔ رمضان میں خصوصیت سے قرآن پاک ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد جو احباب اپنے کاموں سے فارغ ہوں
اور اگر مصروفیت زیادہ ہے تو اسے فارغ کریں. اور ویسے بھی دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک میں الحمدللہ تراویح کی شکل میں مختلف جگہوں پر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسجدوں میں تراویح ہوتی ہے، شادی محلوں میں تراویح ہوتی ہے، مالز میں تراویح ہوتی ہے، اور کئی ایسی دکان ہیں جہاں جگہ ہو نماز پڑھنے کی تو وہاں بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے حافظ صاحب کو بلا کر کے. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک روزانہ تراویح میں پڑھیں اور تراویح میں سنیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی روزانہ قرآن پاک پڑھتے رہنے پڑھاتے رہنے کا اہتمام کریں. اپنی عورتوں کو بھی اس میں خاص اہتمام. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی و محتمم، ایک مرتبہ میں نے حضرت کی زبانی سنا تھا جب حضرت کے آخری ایام تھے. ایک جلسے میں حضرت فرما رہے تھے کہ آج پیرانہ سالی کے باوجود عمر کے بڑی عمر میں یہاں پہنچ کر بڑی عمر کے باوجود روزانہ تقریباً 17-18 پارے روزانہ تلاوت کا اب معمول ہے، پہلے اور زیادہ تھا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. قرآن پاک پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی باندی سے گانے سننے کی اجازت تھی اس زمانے میں، بلکہ اب بھی ہو، تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی مالک اپنی باندی کا گانا سنتا ہے تو جس شوق سے جس جذبے سے سنتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری محبت اور شوق سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.